جی میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ نہ دیکھا کریں کہ کون سستے میں کر رہا ہے, یہ دیکھیں کون اچھا کر رہا ہے. کون اچھا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے ٹو گروتھ, ایک ہی صرف طریقہ ہے, وہ ہے گو ٹوورڈز کوالٹی. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر امرین روشن. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, یا ہم ان کو ہوسٹ بولیں یا ہم ان کو کیا بولیں, کیونکہ اکثر میں نے ان کو لوگوں کو اٹینڈ کرتے دیکھا ہے, ہوسٹ کرتے دیکھا ہے, اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ان کو ہوسٹ کر رہی ہوں. اینڈ دا اونلی مین ان پاکستان behind this aesthetics, Ghazanfar Rauf is here with me. السلام علیکم Ghazanfar. وعلیکم السلام ڈاکٹر امرین, ہاؤ آر یو؟ I'm good, how are you? تھینک یو فار انوائٹنگ می. I had to call you, and میں نے کہا ہم سب جو اتنی ساری مشینیں یوز کر رہے ہیں اور اپنے کلینکس کو چمکا رہے ہیں, اس کے پیچھے جس کا نام ہے کم سے کم ان کو تو بلائے ہم. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور یو ہیو ڈن سو ویل ان یور شارٹ پیریڈ آف ٹائم کہ اٹس انبلیویبل. مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی جیسے کوئی شروع ہی نہیں کیا. مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جائے گی یہ جرنی. آپ نے دیکھا جس طرح کی رفتار ہے اسٹیٹکس کی. لیکن آپ نے دو چیزیں بہت زبردست کی ہیں اپنے لیے, جو میں آپ کو بتاؤں, شاید پتہ نہیں کسی اور نے آپ کو بتایا کہ نہیں. ایک یہ کہ کوالٹی, جی کوالٹی کو پکڑ لیا, اور سیکنڈ ریزنیبل پرائس. Ghazanfar, کوالٹی آپ سے آئی ہے. نہیں, لیکن یہ وہ بات ہے نا کہ آپ کے آپشن تھا کہ آپ دوسری چیزیں بھی لے سکتی تھیں جو اتنی ان کا نام نہیں ہے یا ان کی کوالٹی نہیں ہے. لیکن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر ایک پریکٹس میں, یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی فیشن ہاؤس میں, کہ چیز بھی اچھی دیں اور پرائس ریزنیبل ہو. انٹل آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے پھر دین یو چارج یور اون پر پرائس. پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے, یو نو دیٹ ایوری بڈی, آل دا اسٹیٹک فزیشینس, ڈرماٹولوجسٹ, سب آپ کو جانتے ہیں. کیونکہ میں بہت پہلے شروع کیا تھا, سب سے پہلے. میرے خیال سے یہ آپ کے فادر کا ہے نا؟ نہیں, یہ بھی ایک تھوڑی سی ایسی اسٹوری ہے کہ انہوں نے مجھے بنا بنایا کوئی بزنس نہیں دیا تھا, تو میں نے شروع کیا تھا ود ون سیلس پرسن, اور ہم روز جاتے تھے اسپتالوں کے چکر کاٹتے تھے. اور ریئلی؟ مطلب یہ آپ نے مجھے بتائیں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ 20 سال. 20 سال. ایگزیکٹ 20 years. اینڈ آئی تھنک یو ور کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کو مشینس کا I پتہ had تھا no سب؟ experience, zero experience. اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دوست تھا میرا دبئی میں, اور میں بھی وہاں رہتا تھا 5 سال, اور وہ بھی تھا. وہ میڈیکل بزنس میں بڑا پرانا تھا. تو ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم کراچی میں بھی کسی کو دیتے ہو سامان وغیرہ اپنا؟ کہتے نہیں, کراچی میں ہمارا برا ایکسپیرینس ہوا, یہ وہ, مطلب ہم اب نہیں کر رہے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو اس کے پاس فلو میٹرز ہوتے تھے, جو آکسیجن, جو پیشنٹ کو آکسیجن دی جاتی ہے نا, تو آکسیجن ویری ڈرائی ہوتی ہے, تو تھرو واٹر وہ ہیومیڈیفائی کر کے پیشنٹ کو گیس دیتے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے 1500 روپے کا ہوتا تھا ایک فلو میٹر. تو میں وہ روز اپنے سیلز مین کے ساتھ جاتا تھا ہاسپٹلس, اور ہم ڈاکٹرس کو کنونس کرتے تھے کہ جی ہمارا فلو میٹر بڑا اچھا ہے. تو بلکہ میرے ابو نے بھی ایک دفعہ مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کس طرح کا کام ہے, یہ تم کوئی فیکٹری وغیرہ کا کچھ پروڈکشن کا سوچو. بالکل بہت ڈفرینٹ. تو میں نے کہا نہیں, مجھے بے شک چھوٹا کام کرنا ہے, مجھے بینک سے کام نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے دوسری جو بزنسز تھے میرے فادر کے اور ان کے بھائیوں کے ساتھ, تو بینکس بہت انوالو تھے, فیکٹریز میں جیسا ہوتا ہی ہے. تو میں نے کہا نہیں, بس میں چھوٹا کام کروں گا اور ٹینشن فری سوں گا. کبھی ڈر نہیں لگا؟ اتنا بڑا رسک ہے, اتنا پیسوں کا اس کے اندر کھیل ہے, اتنے زیادہ پیسے انوالو ہونے ہیں. شروع میں تو چھوٹا تھا بزنس. آج جب کوئی ڈاکٹر میں کہتا ہے کہ آپ بہت ایکسپینسو ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کاسٹ ہوتی ہے, ایک فکس کاسٹ ہوتی ہے آفس کی, آپریشنس کی. آپ ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں ان وینڈر سے جو گھر سے آپریٹ کر رہے ہیں, ان کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. تو پھر تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو. چھوٹا آپ کے لیے کتنا چھوٹا ہوگا مجھے جاننا ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں سب سے چھوٹا تو کروڑوں میں دیا ہے کچھ. تو چھوٹا آپ کے لیے کیا ہے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. آپ نے کس مشین سے اسٹارٹ کیا تھا؟ میرا مطلب تھا کہ بزنس کے جو ہوتے ہیں نا پروڈکٹ پورٹ فولیو یا پروفائل آپ کا, مجھے یاد ہے ڈاکٹر لودھی کا بھی بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ میں صرف پلاسٹک سرجری میں ڈیل کر رہا تھا پہلے. ڈاکٹر ہمایوں نیو یو, ڈاکٹر ہمایوں نے مجھے آپ کا بتایا تھا. بالکل. تو میں پلاسٹک سرجری میں انٹر ہوا تھا, اور صرف 75 پلاسٹک سرجنس تھے ان 2003. 75 پورے پاکستان میں. اس 75 میں سے میرے خیال 5 یا 10 کاسمیٹک کا کام کرتے تھے. تو میں لائپوسکشن سسٹمز بیچتا تھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کی نائفز بیچتا تھا, بریسٹ امپلانٹس تھے میرے پاس, ایک دو اور چیزیں تھیں. تو وہاں سے شروع ہوا, اور پھر ڈاکٹر لودھی نے کہا ڈرمیٹالوجی کی طرف آؤ, اس میں زیادہ اسکوپ ہے. تو پھر میں ڈرمیٹالوجی کی طرف گیا, پھر ایک پروڈکٹ لیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اس طرح. پہلے آپ پروڈکٹس لیتے تھے؟ پروڈکٹس کے لیے آپ کو کانفرنسز میں جانا پڑتا ہے, وہاں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آف کورس جو بیسٹ پروڈکٹس ہیں وہ اتنے آسانی سے نہیں ملتے. تو آج جو بیسٹ پروڈکٹس ہیں وہ اس کے پیچھے کافی سال لگے ہیں, کافی
جیسے کافی پیچھے بوٹاکس اینڈ بڑھنا پڑتا فلرز ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. بوٹاکس، فلرز، لیزرز، اسکن انالیسس سسٹمز، اسکن کیئر، اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آئی ڈونٹ نو ہائیڈرا فیشیل فار ایگزامپل. تو شروع میں اچھے پروڈکٹس نہیں ملتے، لیکن آہستہ آہستہ آپ پرسسٹنٹ رہیں، چلتے رہیں، اور کمپنیز کو بھی دکھائیں کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کا پروفائل بن جاتا ہے. پھر ایک ٹرسٹ، جو کوئی پہلا ڈاکٹر کس نے آپ سے سب سے زیادہ، سب سے مہنگی چیز کس نے لی آپ سے، سب سے مہنگا میری جو سب پروڈکٹ؟ سے بڑی کسٹمرز ہیں ان میں آپ ہیں، پلیز، میں تو ڈاکٹر نہیں تسلیم ناخدا ہیں، میں تو بالکل نہیں. ڈاکٹر شیر بانو ہیں. اوکے. تو یہ سب سے بڑے میرے کسٹمرز ہیں جنہوں نے آپ سے سب سے زیادہ مشینس لی ہیں. جی ہاں. پر میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ہم نے تو شروع ہی آپ کی مشین سے کیا، آج بھی سارا ہمارے کلینک میں ہیں ہی آپ کی مشینس. میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب پیشنٹس ادھر ادھر سے ہوتا ہوا آتا ہے کہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر امرین میں نے 2 سال لیزر کرایا ہے اور مجھے رزلٹس نہیں آئے، تو ہم کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا مشین خراب تھی یا کوئی سستی مشین سے کرایا. ہم کبھی نہیں پوچھتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی پی سی او ایس ہے، کوئی ہارمونل ایشو ہے. جب وہ بتاتے ہیں نا کہ ہارمونل ایشو ہے تو ہم ان کو ایک اور کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. پر جب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر امرین ہمیں تو کوئی ہارمونل ایشوز نہیں ہیں اور ہم بالکل نارمل، مطلب مجھے نہ میری مما کو نہ ہماری بہنوں کو، ہمیں کسی کو رزلٹس نہیں آئے، پھر ہم پوچھتے ہیں کہاں سے کرائے، کیا کرائے. گھوم پھر کے پتہ چلتا ہے کہ مشینیں جو ہیں، جو امریکن مشینز ہیں یا یورپین مشینز، ان کو بیٹ نہیں کر سکتا کورین یا چائنیز مشین. جی چائنیز جو ہے نا کاپی کرنے میں ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو کاپی تو وہ بڑی اچھی کر لیتے ہیں. جب میں نے بھی ایک دفعہ ٹرائی کیا، میں نے کہا جب پورا پاکستانی چائنیز مشینیں لے رہا ہے تو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. جی. تو میں ایک ایگزیبیشن میں گیا اور وہاں جو تھوڑی مناسب کمپنی مجھے لگی، میں نے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے، آئی ول بائی 1 مشین. تو جب ہم نے اس کو منگوا لی پاکستان، تو اس کے بعد جب اس کو کھولا اور اس میں دیکھا کہ نہ کوئی سیفٹی میکینزم، نہ کوئی اندر پراپر اس کے کمپوننٹس اچھے. پورا اینالائز کیا، کھولا آپ نے پورا کھول کے دیکھا نا اندر سے کہ اوکے. یہ کیا ہے انہوں نے کیا. تو کاپیز تو اچھے بناتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جہاز بھی بنا رہے ہیں، ایم آر آئیز بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی سب سے لوئسٹ کوالٹی آتی ہے چائنا سے. جو اچھی کوالٹیز ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ یورپ امریکہ چلی جاتی ہیں. پر اچھا بناتے ہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ جہاز بھی بناتے ہیں، ایئر لائنس بنا رہے ہیں، تو ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کیا، وہ جیسے چائنا آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کتنے میں چاہیے، اے کوالٹی، بی، سی، ڈی، ہر قسم کی پرائس ہے ان کے پاس. لائک دے وانٹ ٹو سیل، چاہے جو بھی پرائز آپ کی ہو. ایگزیکٹلی. پلس یہ کہ بس یہاں پہ بھی چونکہ کوئی کنٹرولز نہیں ہے پاکستان میں، کوئی بھی کچھ بھی بیچ سکتا ہے. یہی چیز دبئی میں، یو کے میں، امریکہ میں، وہ کہیں گے پہلے تو دکھائیں رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ڈیوائس. بالکل. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ اب نیکسٹ اسٹیپ اب یہ ہونا چاہیے، چونکہ اب اتنی مشرومنگ گروتھ ہو رہی ہے کہ ڈریپ کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ جو چیز لگ رہی ہے، یوز ہو رہی ہے کسی جگہ بھی، وہ رجسٹرڈ ود ڈریپ. کبھی ایسا فیل ہوا کہ جو میں آر یو سیٹسفائڈ وتھ واٹ یو آر ڈوئنگ، آر یو سیٹسفائڈ، ہیپی، اور آپ کا دل کرتا ہے آگے میں اپنے بچوں کو بھی یہی آگے سے لیگیسی ایسی بڑھاؤں گا؟ میرے بیٹے نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، وہ بھی پڑھ کے آیا ہے. تو بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا کام، اور جس دوست کی وجہ سے شروع کیا تھا، تو میں اس کو کہتا تھا، اور اس زمانے میں ہم وینٹیلیٹرز بھی بیچتے تھے، اینستھیزیا مشین وینٹیلیٹرز. تو میں کہتا تھا مجھے کوئی کتاب دے دو تاکہ میں وہ پڑھ لوں اور مجھے سب آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا. مطلب آپ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہی ہوتا ہے صرف کہ، بالکل، اور دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہر بزنس میں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، پھر ایک پلیٹو ہوتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے. لیکن یہ ہارڈ ورک، اور مجھے لگتا ہے ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی، یہ 2 چیزیں ہیں. یقین کریں میں نے ایسی ایسے مشینیں بیچی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، نو ڈسکشن، نو فون کال، نو فیس ٹو فیس میٹنگ، واٹس ایپ پہ 4 میسیجز اور مشین بک گئی. سیریسلی؟ بیکاز آف ٹرسٹ اینڈ آنیسٹی. میں کبھی بھی کسی کو میں نے یہ دھوکہ نہیں دیا، بلکہ کئی دفعہ میں نے منع کر دیا کہ یہ آپ مشین نہ لیں، کہ یہ آپ کے بزنس کو سوٹ نہیں کرتی، یہ آپ کی لیٹس سے پروفائل، اگر آپ لیٹس سے مڈل ٹیئر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو یہ نہ مشین نہ لیں، اس میں آپ پھنس جائیں گے. تو پر ایک زندگی لگ جاتی ہے، ایک ٹرسٹ گین کرنے میں نے دیکھا ہے زندگی لگ جاتی ہے، اور ایک منٹوں میں کسی سے ٹرسٹ اٹھ گیا تو بس اٹھ گیا. اسی طرح پروڈکٹس میں بھی ہے، مشینس میں بھی ہے. بالکل. کیا آپ نے یہ فیل کیا ہے کہ آپ کی فیلڈ میں جیلسی ہو، کمپیٹیٹرز ہوں، تو ان میں جیلسی کبھی محسوس کی کہ ان لوگوں میں جیلسی بھی ہے؟ تو میں نے ایک دفعہ کوشش کی، جو 5 بڑی کمپنیز ہیں اکوپمنٹ وائز جو لیزرس کی ہیں، تو 5 کو ایک کانفرنس میں میں نے کہا آؤ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو آ کے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو ہم 5 لوگ ہیں
اور ہم ایک دوسرے کی کیوں برائی کرتے ہیں جا کے. ہم اپنی مشین کی بات کریں, اپنے پروڈکٹ کی بات کریں. تو میں نے کہا ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اور ہم 5 لوگ اس کے اندر ہوں گے, کوئی بھی کوئی بات کی ادھر ادھر سے ہوئی نا, ہم اس میں وہ کر دیں گے. اس واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج بھی نہیں آیا آج تک, نہیں آیا, اس کا مطلب وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے. اور گروپ بنا ہوا ہے, گروپ بنا. تو آئی تھنک یہاں انفارچونیٹلی ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا. لوگ بیک بائٹنگ اور پرسنل اٹیکس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. میں کبھی کبھی تو حیران ہوتا ہوں. اور یہی کچھ اس میں سے کمپیریٹرز جو ہیں باہر ملکوں میں جو کانفرنس میں آتے ہیں تو دیکھ کے دوسری طرف دیکھتے ہیں, سوچیں کہ سلام تک نہیں کرتے. تو جیلسیز تو ہیں کافی سارے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کہیں ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کسی دعوت میں جہاں میری کوئی 8-10 پیشنٹس ہوتی ہیں, تو وہ کترا رہی ہوتی ہیں سلام کرنے سے. اس کا ایک اور وجہ ہے. مجھے ایک بہت اچھے ڈاکٹر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ہم کسی سوشل ایونٹ پہ جاتے ہیں تو اگر ہم جانتے بھی ہیں کسی کو تو ان کے تھرو دیکھ جاتے ہیں, ہم پہچانتے نہیں ہیں. بیکاز جب پہچانیں گے تو دوسرے دیکھنے والے کہیں گے اچھا تو تم نے بھی کچھ کرایا ہوا ہے, اچھا تم کیسے جانتی ہو اس ڈاکٹر کو. بالکل یہی تو یہ ٹھیک ہوتا ہے, یہ صحیح طریقہ ہے بالکل. اور ہم بھی نہیں ملتے, ہم تب تک نہیں ملتے, ہم یہ روٹ والی بات نہیں ہے, ہم تب تک نہیں ملتے جب تک وہ آ کے نہیں ملے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی پریویسی رکھنی ہے ہمیں ملنے میں پھر بھی حرج نہیں ہوتا. پر یہ کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہر بندہ آپ کے بارے میں بات بھی کرے گا اور آپ سے ملے گا بھی, آپ کے ساتھ بھی بیٹھے گا. یہ مشکل نہیں لگتا زندگی میں یہ کام جو سارے ڈاکٹر سے بھی ملنا ہے, سب کی برائیاں بھی سننی ہے, سب کے ساتھ بیٹھ کر ہر کسی کو فیس کرنا, یہ مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ نا ہر ڈاکٹر آف کورس ہر بندہ الگ ہوتا ہے, ہر ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی آف کورس نیڈ کو دیکھنا کہ وہ کس طرف انکلائنڈ زیادہ ہے. ایک سیلس ڈائریکٹر آیا تھا US سے, پاکستان آیا, تو میں اس کو لینے گیا. تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں, کہ 3-4 ڈاکٹرس کے پاس چلتے ہیں. میں کہا چلو. تو راستے میں مجھے کہانی سناتا رہا. اس نے کہا میں سیلز مین تھا, میں شروع ہوا یہاں سے بالکل گراس روٹ لیول سے. کہتے ایک ڈاکٹر بہت بڑا تھا لیکن وہ ہم کبھی نہیں ملتا تھا ہم سے, بہت مشکل تھا. تو ہم نے کہا کسی طریقے سے نہیں مان رہا. پھر ہم نے یہ پتہ کروایا کہ اس ڈاکٹر کو کون سا اسپورٹ پسند ہے. تو پتہ چلا کرکٹ پسند ہے. اچھا کون سا بیٹسمین پسند ہے, پتہ نہیں بریڈ مین کون تھا. اس نے کوئی کتاب ڈھونڈی بریڈ مین کے اوپر, وہ کتاب لے کے آیا, اس کو گفٹ ریپ کیا اور جا کے اس کو بھجوائی. دین ہی کالڈ ہم. تو نوئنگ یور کسٹمر از ویری امپورٹنٹ. اور آپ جیسے ڈاکٹرس کے لیے بھی نوئنگ یور پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے تو ڈاکٹر اس کو یہی پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ناپسند ہے اپنے بارے میں. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے, اور سیکنڈ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ مجھے کیا چاہیے. بالکل صحیح, یہ 2 سوال ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ آ کے کہہ دیتا ہے کہ سلام کرتے ساتھ بولتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے میرے اندر. کتنا مشکل ہے یہ ہم ڈاکٹرس کے لیے بھی کرنا کہ ہم ان کو کیسے کیا کچھ بولیں. ہم نہیں بول پاتے, ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کو بادر کر رہا ہے وہ بتائیں. تو ایک دفعہ ہوا, ایک کہانی بڑی انٹرسٹنگ سی وہ ہے اسٹوری, کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک کلائنٹ پیشنٹ آئی. تو پیشنٹ آتے ساتھ, پیشنٹ کے ہو سکتا ہے ایکنی ہوگی چہرے پہ, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لکھنا شروع کر دیا انہوں نے نسخہ. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا یہ بس یہ دوا لے لیں, یہ لے لیں, یہ لے لیں. تو انہوں نے کہا سر وہ میں تو ہیئر لاس کے لیے آئی تھی. جلدی میں یا تو ڈاکٹر تھا یا بیچاری وہ بول نہیں پائی. مجھے لگتا ہے جو پہلی کنسلٹیشن ہوتی ہے, اور مجھے ویسے تو آدھے سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, پھر میں کہتا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. You have that personality, yes. لیکن میں ان کو پھر سیکنڈ سوال یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ریکمینڈ صحیح جگہ کر دوں گا, اور وداؤٹ اینی وہ بائس کہ ان کے پاس میری مشین ہے یا میرے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر لیٹس سے انجیکٹیبلز میں بہت اچھا ہے یا لپس بہت اچھے بناتا ہے, کیونکہ ہر ایک کا ایک آرٹ ہے نا, بالکل ہر کسی کا تو یا تھریڈس کون اچھا کرتا ہے, کس شہر میں کون اچھا کرتا ہے, تو میں پھر اس سے ریلیونٹ ان کو وہ کر دیتا ہوں. پر آپ کا ایک میسج کہیں بھی ڈالا ہوا لوگ اتنا فالو کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. دس از آل ٹرسٹ اگین. کچھ دفعہ یہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر مجھے فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں انہوں نے ریکمنڈیشن مانگی, تم نے میرا نام کیوں نہیں دیا. وہ میسج مجھے آ رہا ہوتا ہے, میرا ہی میسج جو اس پیشنٹ کو دیا جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کیا کدھر پھنس گیا. پر اکثر میں دیکھتی ہوں نا کہ میں جیسے آپ ہمیں مشینس دیتے ہو, تو ایون میں کسی اور کی اپنی بات کروں کہ میں کہتی ہوں او مائی گاڈ اس کی مینٹیننس اتنی ایکسپینسو مینٹیننس ہوتی ہے. پھر میں ایک طرف یہ سوچتی ہوں کہ مینٹیننس تو ایکسپینسو ہے, پر یہ مشین کما کے تو دے رہی ہے نا.
دیکھیں گاڑی کما کے نہیں دیتی, گاڑی بھی بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر لاہور میں, ہر دفعہ جب جاتا ہوں اس کے سے ملنے تو وہ ہر دفعہ نئی گاڑی لے لیتا ہے. اوکے, تو میں کہتا ہوں نیکسٹ گاڑی نہ لینا, ایک نیا لیزر لے لینا. ہاں سچ میں لیزر یہ ہے کہ ہاں مینٹیننس واقعی میں ایسا ہے غضنفر کہ مینٹیننس ہمیں مار ڈالتی ہے. پیشنٹ تو نہیں سمجھتا, ہمیں سیم پرائز رکھنا ہوتا ہے اس کو. جی غضنفر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی پلیز این امپورٹنٹ رول ان لائف, مطلب آپ کی اس لائف میں مشینس کی؟ جی آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹیکنالوجی اینڈ R&D. آپ یہ دیکھتی ہوں گی, آپ بھی باہر جاتی ہیں کانفرنسز پہ, کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز آئی ہوئی ہے. جو لاسٹ ایئر شاید آپ اس وقت آپ نے نہیں شروع کیا تھا کام, لیکن ایک زمانے میں تھرماج اور فریکسل رول کرتے تھے. ہم سنتے تو تھے, ہمارے پاس تھا نہیں. آج نہیں ہے دونوں مشینیں, سیریسلی ختم. تو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی نا, نئی چیزیں آ گئیں, اربیم ایگز آ گئے, دوسرے فریکشنل لیزرز آ گئے, RF ٹیکنالوجیز بہت بڑھ گئیں, EMS آ گیا جو باڈی کنٹورنگ کی ڈیوائسز پہلے نہیں تھی. تو آف کورس, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جو آپریٹر ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ایک گاڑی ہے, آپ اچھا ڈرائیور ہوتا ہے اور برا ڈرائیور ہوتا ہے. گاڑی کا مسئلہ نہیں ہوتا, گاڑی تو ایک ہی ہوتی ہے. تو اس کو ماسٹر کرنا ڈیوائس کو, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگ مشین لیتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کم سے کم ان کو 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لے کے جائیں, اسٹاف پہ کر لیں, یا تھوڑے سے جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان پہ کچھ تھوڑا سا کر لیں, اپنے اوپر بھی کریں. مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پتا ہے میں نے کتنی چیزیں کرائی ہوئی, مجھے پتا ہے. جی جی, میں تو کل میں ایک شادی پہ گیا, جی تو ایک ایکٹر ہے بڑا مشہور, تو اس نے کہا اب تم نے کیا کرایا؟ ہاں, میں شروع ہو گیا, میں نے کہا میں نے مورفیس, میں نے PB سے, میں نے یہ وہ فلانا. تو اس نے 1-2 اور لوگوں کو لے کے آیا بندے, میں نے کہا اس کو دیکھا, ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کرا رہے. پر کبھی زندگی میں ریگریٹس ہوئے کہ میں نے جو ہے کچھ خراب کرا دیا یا کچھ ایسا کر دیا؟ کبھی بھی نہیں. آپ نے اپنے کچھ ایسا دیکھا فیس میں چینج آیا, پراپر ایک چینج دکھا اور ٹرانسفارمیشن چینج بالکل آتا ہے, لیکن گریجول ہوتا ہے ہمیشہ. کئی دفعہ آپ بھی کوئی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں, جیسے ہائیفو ہے یا RF ہے, تو پیشنٹ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میجک ہو جائے, یہاں سے نکلیں باہر اور 10 سال کم ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اتنا سلو اینڈ گریجول چینج ہوتا ہے کہ جو آپ کو لیٹس سے اگر 2 مہینے بعد مل رہا ہے, 3 مہینے بعد مل رہا ہے, وہی صرف بتا سکتا ہے. تو اس لیے فوٹوز لینا اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور کئی کلینکس جن کو میں جانتا ہوں, یہ ڈاکٹرز, وہ کہتے ہیں ہمارا پیشنٹ ہمیں الاؤ نہیں کرتا فوٹو کھینچنا. میں نے کہا آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, بے شک ان کے فون سے لے لیں, آپ نہ بھی رکھیں اپنے پاس, بہت ضروری ہے. لیکن فوٹوز نہیں لیں گے, آپ بتا ہی نہیں سکتے ریزلٹ, اتنے سٹل ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے وداؤٹ ایون ٹیکنگ اینی مشینس نیم, آئی ول جسٹ ٹیل یو کہ جو لفٹنگ مشینس ہیں جو ہم نے آپ سے ہی لی ہیں, اور ون آف دا ویری فیمس نیم, ویری فیمس مشین آف امیریکا, میں نے دیکھا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی 90 days میں آتا ہے. مطلب آپ پر وہ پیشنٹس کرانے والے صرف وہ سمجھدار پیشنٹس ہیں میں نے دیکھا ہے جن کو پتہ ہے کہ میں اگر جنوری میں کرا رہی ہوں تو میں اس کا رزلٹ مارچ کی اینڈ میں دیکھوں گی. بس اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب میں بھی اپنے پیج پہ اویئرنیس کر رہا ہوں, حالانکہ میرا کوئی کلینک نہیں ہے, میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. آف کورس میں ڈیوائسز اینڈ پروڈکٹس میں ڈیل کرتا ہوں, لیکن میں اویئرنیس کے لیے ہی سارا کر رہا ہوتا ہوں. میں آپ کو بھی چاہیے یا دوسرے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ جتنی سچائی سے لوگوں کو بتا سکیں گے نا آپ چیز, اتنی آپ کی پریکٹس گرو کرے گی. لوگ یہ نہیں سمجھتے. میں ایک بات بہت ہی امپورٹنٹلی بتانا چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو جاننا چاہیے. جیسے میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا میرا نام کیا ہے, میں کون ہوں, کہاں بیٹھتی ہوں. صرف جانتا ہے انسان رزلٹ کو, اس کو پہچانتا ہے اور اسی کو آگے بڑھا کے ورڈ آف ماؤتھ بتاتا ہے. میرے کام کو کسی نے جانا, میری مشین کے کام کو کسی نے جانا, اس کے ریزلٹس کو کسی نے جانا, اور وہ مشین ساری ان کی ہیں. اسی لیے میں نے ان کو آج بلایا ہے کہ سچ میں اگر آج مجھے کوئی بھی جانتا ہے تو میرے کام اور اس کے کام کے رزلٹ سے جانتا ہے, اور وہ رزلٹ آتا ہے ایک بہترین سے بہترین مشین سے. اینڈ تھینکس ٹو یو کہ آپ اتنی پیاری مشینز ہمارے پاکستان میں لے آئے ہو, ورنہ ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے. میری بہن جیسے دبئی منگانا چاہتی ہے, شی از آلسو اے ڈاکٹر, اٹس ناٹ ایزی, بالکل آسان نہیں ہے. جی اس میں ہے کافی مشکلات ہیں امپورٹ میں. کبھی ڈالر نہیں ہوتے بینک کے پاس, اسٹیٹ بینک کے پاس, کبھی کیا مسئلے, کبھی کیا, تو ایزی تو نہیں ہے. اور کیا نیا لے کر آنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو بڑا سرپرائز ہوتا ہے. سال کے شروع میں جو ایک کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں ہر کمپنی کچھ نیا لانچ کر رہی ہوتی ہے. تو اب نیکسٹ جو ہے امکاس پیرس ہے, اس میں دیکھیں کیا کچھ نیا ہوگا.
مطلب ہیں کچھ آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیاز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, کچھ ایک پلانز نئی ہیں؟ ٹیکنالوجی ہے, وہ پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی ہے, وہ مائکرو ویو ٹیکنالوجی ہے فار جن کو ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے انڈر آرمز میں یا پامز میں, ہاں, تو وہ مائکرو ویو کے تھرو سویٹنگ ختم کر دیتے ہیں. تو ان کو تو بوٹاکس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, وہ بوٹاکس کا آلٹرنیٹ ہے وہ. اوکے, دیٹس ویری گڈ, کیونکہ اور ہر بندہ ون ٹریٹمنٹ فور ون ایئر. نہیں, آئی تھنک اٹس سارٹ آف پرماننٹ, آئی تھنک, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے, لیکن ابھی تک پاکستان نہیں آئی. پر ایک بات حقیقت ہے کہ جیسے جو لوگ ڈرتے ہیں نا انجیکشن سے, جیسے بوٹاکس کرانے سے بھی, وہ سب کہتے ہیں ہمیں مشینس کا کچھ کام کر دو, ان کے لیے مشینس بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اتنا سارا یہ کام کر کر ماشاء اللہ یو آر لٹرلی مینٹنگ منی, اور ٹیل می واٹ ڈو یو ڈو فار یور لائف, آپ کرتے کیا ہے؟ اچھا, میرے پاس نہ کوئی ایکسپینسو گھڑی ہے, نہ ایکسپینسو پہن کے جوتے, نہیں آئے, پہن کے نہ نہیں آئے. ایکسپینسو کار. میرا پیشن ہے کام. میں بھی چھپا لوں اپنی. تو آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ گھڑی نہیں ہے, مطلب کوئی نہیں ہے, کوئی گھڑی نہیں, مطلب کوئی ایکسپینسو گھڑی نہیں ہے, سوری ٹو سے. اچھا یہ بتائیے کہ اف یو ڈونٹ ہیو اینی ایکسپینسو واچ, ڈونٹ یو ایون ڈیزائر ٹو ہیو ون؟ نو. ریئلی آپ کا دل پتہ نہیں کرتا؟ نہیں, میرے اندر نہیں ہے. مطلب آف کورس آئی لائک ٹو ڈریس اپ, تھوڑا کپڑے شپڑے یہ وہ, لیکن ٹریول میں اچھا لگتا ہے کہ آئی گو پر ٹو. کبھی دل نہیں کیا کہ کوئی پیاری سی گھڑی میرے ہاتھ میں ہو؟ مجھے بہت بھاری لگتی ہے گھڑی. میں میرے جو شادی کی بھی گھڑی تھی وہ بھی میں نے شاید نہیں تو پہنی. مطلب آپ واچ پہنتے تو ہیں نا؟ نہیں, کوئی بھی واچ نہیں پہنتے, اسمارٹ واچ بھی نہیں پہنتے؟ کوئی بھی نہیں. مائی گاڈ. اور اور کس بھی چیز میرے کا خرچہ ہے آپ کا؟ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ویسے میں فروٹ اور ویجیٹیبلس نہیں کھاتا. ریئلی؟ تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ بچپن سے میں نہیں کھا رہا اور کھا ہی نہیں سکتا. کئی فروٹس میں نے نہیں کھائے. مطلب فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس دونوں نہیں کھاتے؟ دونوں نہیں. آئی ہیو نیور ہرڈ دس بفور. واقعی سچ میں نہیں کھاتے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ میں وہ ایسی بول رہا ہوں, لیکن وہ مجھے وہ ہوتی ہے تھوڑی سی جیسے وامٹ ٹائپ. کوئی بھی فروٹ نہیں کھاتے کوئی بھی فروٹ نہیں. تو مطلب آپ صرف میٹ کھاتے؟ میٹ, فش, چکن. مائی گاڈ, مطلب فل آف پروٹین. آئی نو اٹس ناٹ ہیلدی, لیکن ناٹ ہیلدی آف میں کورس. کچھ تھوڑا کوشش کر رہا ہوں. امی پتہ نہیں کہاں سے کچھ سوکھی پالک منگواتی ہیں چنیوٹ سے, تو وہ مجھے پسند ہے, تو اس سے میں تھوڑا شروع کر رہا ہوں. اور میٹھا پسند ہے؟ میٹھا پہلے تو بہت کھاتا تھا, لیکن پھر تھوڑا مجھے ڈاکٹر نے کہا ذرا خیال کریں. ڈائبٹیز کے لیے کیا؟ ہاں, ٹرائیگلسرائڈز وہ سب تھوڑے ہائی ہو گئے تھے. اوکے. لیکن کیا چاکلیٹ بہت پسند ہے. آپ کیا ایک میسج دینا چاہتے ہو ان سب کے لیے جو آپ کے سارے ڈاکٹرز آپ سے مشین لے کر, اور ہم سب مشین جو بن گئے ہیں, کیا میسج دیتے ہو کہ کیا کیا زندگی میں بس یوں ہی مشین چلا کے پوری زندگی ختم کر دینی ہے؟ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آف کورس سب کے لیے پیسہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, پیسہ ہم سب پیسے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کچھ انر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے لوگوں کو. جب آپ خوش کرتے ہیں یا ان کا پرابلم حل کرتے ہیں تو ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ ریس ہے, ایک دنیا کی ریس ہے, جیسے لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں آپس میں, بیگس کی ریس ہے, گاڑیوں کی ریس ہے, اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ایون برانڈس کی ریس میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اپنے آپ کو اتنا آدمی اسٹرانگ کرے اور لوگ آپ سے ملنا چاہیں, نہ کہ آپ کے بیگ سے یا آپ کی گاڑی سے. حقیقت ہے. اور وہ جج نہ کریں کہ آپ کیا ہیں تو ہم آپ سے بات کریں گے یا آپ کے ساتھ ملنا چاہیں گے یا آپ سے ایسوسیٹ کرنا چاہیں گے. اس سے نکلنا چاہیے ہمیں. مجھے لگتا ہے جو دنیا کے بہت ہی عظیم انسان ہیں وہ اس سے نکل چکے ہیں. اور آپ دیکھیں ایسے تمام لوگ ہیں جو اگر پولو ریلف کا کوئی برانڈ کا اپنا کوئی شرٹ ویئر کرتے ہیں تو جا کر بولتے ہیں وہاں پہ, ڈو یو ہیو اینی شرٹ وچ ڈزنٹ ہیو یور برانڈ آن اٹ, لوگو آن اٹ, اچھا وداؤٹ لوگو. مطلب جب میں گئی اپنے بھائی سے ملنے باہر, تو میرے بھائی کو میں نے دیکھا, میں نے کہا تم کیوں یہ پلین شرٹس پہنتے ہو یہاں پہ, کیا سستی پڑ رہی ہے تم کو یا کیا؟ کہتا ہے پیچھے سے ٹیگ دیکھو کیا ہے. اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا آئی ایم آؤٹ آف دس, یہ جو گھوڑے پہن کے ہم چل رہے ہیں کسی اور کے لیے کیوں پہن رہے ہیں؟ اف یو لائک دا ٹیکسچر, اف یو لائک دا مٹیریل, یو ویئر اٹ, یو یوز اٹ, پر یو ڈونٹ ہیو ٹو مطلب اس کا لوگو لے کے نہیں چلنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو تم کوئی پہلے انسان ہو. کہتے ہیں یہاں ایسے بہت لوگ ہو گئے ہیں باہر بھی جو اگر اپنے برانڈس پہ ان کے سافٹ مٹیریل کے عادی ہو گئے ہیں وہ, پر ان کا کیوں ایک گھوڑا یا ان کا کوئی ایک لوگو پہن کے کیوں چلیں؟ پہلی دفعہ سنا. کوالٹی ہر چیز میں کوالٹی ہے. ہم اچھے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور میرے خیال جانا بھی چاہیے, جو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, یو شوڈ گیٹ ایوری تھنگ نائس فار یور سیلف. لیکن فلانٹ نہیں کرنا چاہیے, کہ جتانا نہیں چاہیے کہ ہم ادھر گئے تھے یا ادھر گئے تھے. تو سب دکھاتے بتاتے, سب پکچرز لگاتے, تو سب ہر اور جگہ بزنس کلاس کی صرف تصویریں لگاتے ہیں, اکانومی والا تصویریں نہیں لگاتا.
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پر بزنس والا کوئی یوزلی مطلب موسٹلی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بزنس میں بیٹھ کے پکچر نہ لگائے. ہاں یہ بھی میں نے دیکھا ہے. تھوڑی سی عجیب سی بات ہے. ہاں, اور ابھی اتنا مہنگا ہو گیا, اتنا مہنگا ہو گیا کہ جو یوزلی جاتے بھی تھے بزنس میں انہوں نے بھی جانا چھوڑ دیا ہے. اب بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو بزنس میں جاتے ہیں. پر میں نے ایک چیز دیکھی اس بزنس سے, مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جس بزنس میں آپ نے ہمیں پھنسایا ہے اس میں اور کیا دنیا آنے والی ہے. وہ ہے, میں ہمیشہ مذاق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ قیامت تک چلے گا بزنس, یقین مانے میں یہ کیونکہ سوچتی نیور ہوں. اینڈنگ ہے اور یہ ایڈکٹیو ہے. ہاں, اور اٹس وانٹ ناٹ اے نیڈ. یس. جیسے میں جیسے ایستھیٹکس میں شروع کیا تھا میں نے بہت پہلے لائک 2008 میں ڈاکٹر ہمایوں کے ساتھ. تو انہوں نے جب مجھے کہا نا مشینس لے لو, تو مجھے ایسا کچھ فنی لگ رہا تھا کہ مشینس لے کے کیا کروں گی. جب آپ سے پہلا ایک مشین لیا اور اس مشین نے سامنے ہی سامنے ایک کالے بالوں کو بلانڈ کر دیا, بلیچنگ افیکٹ دیا, میں نے کہا میں اتنی امپریس ہو رہی ہوں, کسی اور کو کروں گی وہ کیا سوچے گی یہ سڈنلی کیا ہوا. وہ جسے 5 منٹ میں گورا ہونے والا افیکٹ جو ہوتا ہے کہ سارے بلیک بال بلانڈ ہو جائیں گے تو آپ گورے ہی لگو گے. تو جو اپنا کلر ہے اسے ایک کلر لائٹر ہو جاتا ہے. جب وہ میں نے مشین نارمل چلا کے اپنی کزنس کو بلا کے شروع میں کری تو ہر کوئی کزن, کیونکہ اپنے لوگ تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, سب نے کہا یہ کیا ہے, کب تک رکے گا. آپ یقین کریں جو شوٹ کیا اس بات نے ورڈ آف ماؤتھ, کہ اس نے اس کو بولا, اس نے اس کو بولا, اس نے اس کو بولا کہ یار بلیچ کرنا چھوڑ دو, یہ فلانا لیزر کرا لو, اس سے 5 منٹ میں آپ کا وداؤٹ ویٹنگ, کہ ہم لوگ کو بلیچ لگا کر ویٹ کرنا ہوتا ہے, اتارنی پڑتی ہے, 5 منٹ میں آپ کا لیزر ہو جائے گا. اور ایسی چیزیں دیکھ کر تو پھر اور دل کیا لینے کا. پر کیا کہ ہم نے سستا مشین لیا تھا 7 سال پہلے, اور اب کیا کہ پرائزز ہو گئی ہیں. بس وہ ہمارے ڈالر کی وجہ, ہماری کرنسی اتنی یہ پیچھے جا چکی ہے. آپ مہنگے ہو یا وہاں سے ہی مہنگے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی کرنسی ایسے تھی کہ شاید ہمارا 80 روپے کا ڈالر تھا جو مجھے یاد ہے, اور ان کا 60 روپے کا تھا. آج ہم ہیں 285 پہ اور انڈیا ہے 80 پہ. بالکل. تو ہم کتنا پیچھے چلے گئے, 1/3 پیچھے چلے گئے ان سے. تو ہر چیز جو امپورٹیڈ ہے وہ مہنگی ہے, تو ہمارا اس میں کنٹرول نہیں ہے, ہمارا کیا کر کنٹرول ہی سکتے ہیں. نہیں ہے. کافی لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ یہ پروڈکٹ ابھی 6 مہینے اتنے کا تھا, ابھی آپ کا 10,000 کیسے بڑھ گیا. ہم کہتے ہیں بڑھ گیا, مجبور ہو جاتے ہیں کہنے کے لیے. پر ابھی سیریسلی اب آپ جیسے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یو آر ان سیلونز آلسو, اسپا سیلون, اینڈ آپ کا کیا ٹیل می کہ ہاؤ ڈو یو مینیج ایستھیٹکس, آپ کو زیادہ پسند ہے یا سیلون کی سائڈ آپ کو زیادہ پسند ہے. سیلون سائڈ تو میں بائی ایسی آئی تھنک ایسی ون ڈے کسی سیلون نے فون کیا اور کہا کہ ہمیں یہ ڈیوائس چاہیے, مائکرو ڈرمابریشن تھی یا پتہ نہیں IPL تھا. تو میں نے کہا یہ تو میڈیکل ڈیوائس ہے. تو اس نے کہا ہاں ہمارا ڈاکٹر ہائر کر لیں گے. میں نے کہا اچھا. تو مجھے یہاں یہ بھی یاد ہے کہ ایک زمانے میں ڈرما رولرز آئے تھے نئے, تو ایک سیلون نے فون کیا, انہوں نے کہا ڈرما رولر چاہیے. میں نے کہا اٹس اے میڈیکل ڈیوائس, میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم کہیں اور سے لے لیں گے. میں نے کہا لے لیں. تو اس سیلون پہ بھی میں نے, آج بھی آپ کو پتا کئی سیلونز نے لیزرز لے لیے ہیں, اور یہ بہت بڑے کا کام, یہ آ رہے ہیں پیچھے. لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ کریں کہ خود شروع ہو جائے سارا کرنا. انجیکٹیبل بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ انفارچونیٹلی, مشینیں بھی وداؤٹ ٹریننگ ہم لوگ جو دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں, لیکن ماسٹر نہیں کرتے لوگ. پلس پھر اس کی ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے خیال نہیں رکھتے مشینس کا, اس کو پرائم نہیں رکھتے, تو ظاہر بات ہے اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ سیلون میں اس طرح آیا ہے کہ ایک سیلون نے ون ڈے مجھ سے مشین خرید لی, اور پھر دوسری لے لی, پھر تیسری لے لی, چوتھی لے لی. تو وہ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا وہ ہے بزنس سیگمنٹ ہے. لیکن آج بھی ہمارا آف کورس میڈیکل کا 70% اینڈ 30% بیوٹی سائڈ ہے. سیلونز بہت زیادہ ہیں, مطلب بگر مارکیٹ دین ڈاکٹرس, لیکن اتنی اچھی آرگنائز مارکیٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے تو ہمارے آپ لوگوں کے یہاں سوسائٹیز ہیں نا, پلاسٹک سرجری کی, ڈرمیٹالوجی کی, گائنی کی, ENT سب, ادھر جو ان کی سوسائٹی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی, بلکہ ہے ہی نہیں شاید. ہم نے جب بھی آپ سے لیا مشین, میں نے دیکھا آپ نے پہلے پراپر ٹرین کیا ہے, ہمیں بھیجا ہے اس ملک, وہاں بھیجا, ٹرین کرا, جتنے دن کی بھی ٹریننگ تھی, 1 دن 2 دن 3 دن, اینڈ دین سکھا کر پھر اس کے اوپر پھر آپ نے مجھے یہاں پاکستان کے ڈاکٹر کو شیڈو کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ بھی دیکھیں ضرور, کہ وہاں کا بھی دیکھیں, یہاں کا بھی دیکھیں, کہ ہمارا جو اسکن کا جو ہمارے اسکن ٹائپ 3 اور 4 کے ہیں پاکستانی سارے, ایشین سارے, تو اس کے اوپر دیکھیں کیسے کر رہے ہیں یہاں کے ڈاکٹرس. پھر آپ نے وہ سکھایا. تو یہ ایک پورا ایک میتھڈ ہے کہ وہاں سے سیکھ کر, اور پھر ہم اپنی مشینوں پہ پہلے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, پھر جا کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ریزلٹس دینا ہے. کیونکہ ایک بھی اگر چہرہ کچھ خراب کیا تو آپ سوچیں کہ پھر وہ ورڈ آف ماؤتھ پھر بندہ نیچے کی طرف جاتا ہے. تو ٹیل می کہ یہ جو جتنے بھی سیلونز ہیں اگر انہوں نے رکھے ہیں سارے مشینس,
ان کے لیے کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں بنے گی آگے؟ کیا کچھ نہیں ہوگا؟ ان کے ڈاکٹرز کو ہم آف کورس ٹرین کرتے ہیں اور میں ادھر ہی مشین دیتا ہوں جہاں پہ ڈاکٹر ہو، انڈر سپرویژن آف اے ڈاکٹر. یہ نہیں کہ ان کی جو بھی ہیئر کلرنگ والی لڑکی ہے وہی لیزر چلانا شروع ہو جائے، اس طرح نہیں ہے. ویسے دیکھا جائے تو ٹیکنیشینز ہی کرتے ہیں، اسپیشلی جیسے ہیئر ریموول لیزرز ہیں یا ہائیڈروفیشل ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس جو تھوڑے سے سیریس لیزرز ہیں جیسے پگمنٹیشن کے ہیں، ریسرفیسنگ کے ہیں جی، یا انجیکٹیبلز ہیں، آف کورس وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ ایک کراس اوور ہو رہا ہے کہ سیلونز اور کلینکس کے بیچ میں بہت چھوٹا سا مارجن رہ گیا ابھی. 5 سال پہلے کسی بھی سیلون میں ہائیڈروفیشل نہیں ہوتی تھی، نہیں ہوتا، آج ہے. اچھا بالکل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرینڈ روک نہیں سکتے ہم اس کو تھوڑا بہت یہی ہے کہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو ایسی کوئی چیز ہم دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کو میک شور کہ وہ ٹھیک بندہ یوز کرے، ٹرین بندہ یوز کرے. دیکھیں کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو MBBS کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اپنا. کافی تو ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے FCPS کی ٹریننگ کے ٹائم پہ چاہا کہ تھوڑی سی ہم لوگ اپنا پارٹ ٹائم بھی کر لیں تاکہ ہم اپنے کچھ سیونگس کر سکیں. پر انفارچونیٹلی FCPS اور یہ چیزیں اتنی مشکل ہیں، MCPS کے اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ون کین ناٹ گیو دیئر ایون لائک 15-20% آف دیئر ڈے ٹائم. پر اگر ان لوگوں کو بھی کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگر ایک پراپر جگہ پہ جاب یا کوئی اچھی جگہ پہ ان کو نہیں ملتی تو ہر بندہ تو نہیں کھول سکتا، اپنا کلینک نہیں کھول سکتا. تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو ساری جگہوں پہ کلینکس پہ یا سلونس پہ اگر لیزرز کھولنے نان ڈاکٹرز والی جگہ بتا رہی ہوں تو وہاں پہ ان سارے ڈاکٹرز کو ہائر کرنا چاہیے. بالکل، میں سمجھتا ہوں ایستھیٹکس میں اگر آپ ڈرمیٹالوجی نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہ ڈیزیز نہیں دیکھ رہے کوئی، تو ایستھیٹکس کر سکتے ہیں. ایون MBBS ڈاکٹرز کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ فلرز اینڈ بوٹاکس ان سنگاپور، ہانگ کانگ، کوریا GPs کرتے ہیں، ناٹ پلاسٹک سرجن، ناٹ ڈرمیٹالوجسٹ، کیونکہ وہ پیشنٹ اتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر بات ان کا نمبر زیادہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بھئی یہ کیوں کر رہا ہے، جیسے آج ڈینٹسٹ بھی کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، گائنیکالوجسٹ کر رہے ہیں. تو ہم بجائے یہ بولنے کے کہ یہ نہیں کر سکتا، ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس نے ٹریننگ لی ہے کہ نہیں. اور ایون پیشنٹس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کو، میں یقین کریں میں صرف ان کو چیزیں ہی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، اینڈ دین یو آر اوکے. کہ ہاؤ ٹو جج اے کلینک اور اے ڈاکٹر. تو 3-4 میں ان کو چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ لو تو یو ول بی اوکے. کیونکہ ہم نے دیکھا ایک دفعہ چہرہ گیا یا خراب ہو گیا، اس کے ساتھ کچھ انفارچونیٹ ہو گیا تو وہ 6-8 مہینے کے لیے گیا. جی، وہ انفارچونیٹ ہے. یہاں پہ کچھ کیسز ریسنٹلی بھی آئے اور ان کی تصویریں پھر میں نے بھی پوسٹ کی صرف اویئرنیس کے لیے کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے. جی، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ پوسٹ کرتے ہوئے؟ مجھے ایک دو دفعہ تو وہ بھی آ چکا ہے. اس میں میری غلطی تھی کہ میں نے اس کلینک کا نام لے لیا تھا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ اس نے اتنا خرابی کی تھی اس ڈاکٹر نے کہ میں نے کہا چلو میں شاید سوشل سروس کر رہا ہوں کہ میں اس کا نام بتا رہا ہوں کہ اس سے بچ کے رہنا. اور مجھے لیگل نوٹس آ گیا میرے ٹیبل پہ. پھر میں نے ان کا فون آیا، میں نے کہا اچھا بتائیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی معافی مانگیں اور پوسٹ کریں اپنی معافی نامہ اپنے پیج پہ 1 مہینے کے لیے. میں نے ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. کیا کرنا پڑا، ورنہ پھر یہ تاریخیں در لگتی اور پر یہ ہراسمنٹ اور یہ بلیک میلنگ یہ تو ہمارے ملک سے انفارچونیٹلی نہیں جائے گی. میرے خیال سے ہر ملک میں ہوتا ہوگا یہ، پر اتنا کھلم کھلا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم روک بھی انفارچونیٹلی نہیں سکتے. ان ایتھیکل پریکٹس اتنی زیادہ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بس بہت افسوس ہی ہوتا ہے کہ اتنا کہتے ہیں نا نوبل پروفیشن ڈاکٹر کا، اور وہ جب بیچ میں گریڈ اور ایتھکس کمپرومائز کرتا ہے، گریڈ آ جاتی ہے اور ایتھکس کمپرومائز ہوتے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مطلب کہ صرف کوئی آپ کو اگر پیسے دے دے تو آپ اس کی دوائیں لکھنا شروع ہو جائیں. ویری انفارچونیٹ. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا آپ کو تقریباً آئی تھنک 2-2.5 سال 3 سال پہلے کی بات ہے کہ یو ہیڈ اے ٹرانسفارمیشن آن یور فیس. جی، کہ ایک کمال کا آپ نے کچھ کرایا تھا. آئی تھنک فلرز ہی تھے وہ اور کچھ نہیں تھا. جی، اس ایک فلرز کے لک نے آپ کو لٹرلی ینگر لک دے دیا تھا. کتنا لاسٹ کیا وہ؟ تو وہ جنہوں نے کیا وہ بہت ہی ہیوی انجیکٹرز ہیں، بہت پروفیشنل ڈاکٹر ہیں بیسڈ ان آسٹریلیا. انہوں نے مجھے 25 ml انجیکٹ کیا. مائی گاڈ، ان ون فیس 25 ml. 3 days but over a period of 1 week. لیکن 25 ml میرے خیال پاکستان میں کسی نے بھی 25 ml نہیں لگوایا. ہم نے نہیں سنا سچ میں. اور میں نے امکاس کانفرنس میں بھی جا کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ میں 25 ml لگوائے ہیں. 25 ml. اور آپ کو کچھ ہیوینس فیل ہو رہی تھی فیس میں؟ نو، وہ انجیکٹر بہت اچھا تھا.
بالکل ہیوینس فیل نہیں ہو رہی تھی. آپ کو کچھ گھر جا کے ایسا فیل لگ رہا تھا کہ میں کچھ اور لگ رہا ہوں یا میں کچھ ڈفرینٹ لگ رہا ہوں؟ بالکل نہیں. اس نے جس طرح کام کیا پھر وہ اسکلپٹ کیا اس نے. میں نے دیکھا تھا, مجھے آپ کا رزلٹ کمال لگا تھا آنیسٹلی. مطلب بالکل لگ رہا تھا کہ اس نے ایک ینگر لک دیا ہے آپ کو. دو ایون ناؤ آلسو یو آر لکنگ ویری نائس, بٹ دا تھنگ از کہ وہ جو لک تھا وہ ایک پراپر ٹرانسفارمیشن تھی جو ہم لوگ فوٹوز میں ایڈیٹڈ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایڈیٹڈ فوٹو ہے, کچھ ایسا ہے کہ ایڈٹ ہوا ہے, یا کوئی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی فلٹر سے ہے. فلٹر والا فیس جو ہم سب چاہتے ہیں ایکچولی, فلٹر والا فیس کر دیا تھا اس نے آپ کا. ابھی آپ کچھ پیجز دیکھیں, کچھ باہر کے ڈاکٹرز ہیں وہ اتنا چزلڈ جو لائن آپ کی بنا کے دیں گے, آپ کے چیکس بنائیں گے, لیکن لگ رہے اچھے ہوں گے, وہ اچھے لگتے ہیں. یہ نہیں کہ عجیب و غریب جو کچھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے جو ہر کام برا نہیں ہوتا ہے قسم سے, میں نے دیکھا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اتنا اچھا کام کہ آپ کئی ایکٹریسز ہیں انڈین اینڈ ہالی ووڈ کی جو آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں اور ابھی کی دیکھیں, اتنا اچھا کام ہوا. کام ایسا ہو جو اچھا لگے, مطلب یہ نہ لگے کہ یہ کیا کرا ہے. بس کرنے والے کو آنا چاہیے. اینڈ آئی بلیو کہ جیسے ہمارے کچھ استادوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آلویز لیسر لکنگ از آلویز بیوٹیفل لکنگ. مطلب تھوڑا کم اپنے جو مطلب کم کام کرو, کم فلر ڈالو, کم بوٹاکس ڈالو, کہ لیس از آلویز بیوٹیفل. پلس یو کین آلویز ٹاپ اٹ اپ. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں سارا کچھ کرنا ہے. آپ اس کو دیکھیں, بولیں ایک ہفتہ دیکھو, جی, پھر اگر تھوڑا اور چاہیے ہوگا. اور میرے خیال سے ہر ڈاکٹر کو جو اسٹیٹک فزیشین ہے, ہر اس ڈاکٹر کو جو کہ فلرز اینڈ بوٹاکس کے ساتھ چلا رہا ہے اپنے کام سارے, ان کو چاہیے کہ اپنے پیشنٹس کو, مطلب لٹرلی میں اس طرح پوڈ کاسٹ پہ بول رہی ہوں کہ اپنے پیشنٹس کو کم سے کم 2 فالو اپ دے. ایک نہیں 2 فالو اپ دے, تاکہ ایک فالو اپ پہ اگر وہ اتنی سیٹسفائڈ نہیں ہے تو اس کو ایک تھرڈ ٹائم بلا کے ایک فائنل ٹچ ضرور دیکھے, کیونکہ پھر اس کو اس کے ساتھ 1 سال رہنا ہوتا ہے. بالکل. اور میں آپ کو ایک اور بات کروں ادھر کہ جیسے دبئی تو قریب ہے ہمارے, تو جب جیسے آپ کا بھی جانا ہو یا کسی اور کا جانا ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں 3 بڑی کلینکس پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, ایز پیشنٹ بن کے. ان سے کنسلٹیشن لیں, ان کو آبزرو کریں کہ ان کا ریسیپشن میں کیا کچھ ہے دیکھنے کو پڑا ہوا, انفارمیشن کتنی ہے. یہاں آپ کو یقین کریں, میں نے جتنے جو ٹی وی پہ نیوز چل رہی ہوتی تھی یا کوئی فوڈ چینل چل رہا ہوتا تھا تو میں نے سب کے بند کروائے. میں نے کہا پلیز اس کو نہ کریں, اپنی کوئی ویڈیو چلائیں اس پہ, اپنے پروسیجر کے بارے میں کچھ چلائیں. ایک دفعہ میں ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا تو وہاں کیٹریکٹ کی ویڈیو میں آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا. مجھے آج تک یاد ہے بات. اب میں میرے سب کانشیس میں چلی گئی وہ بات. میں اس آئی اسپیشلسٹ کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں, کتنی امپورٹنٹ ٹرک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹرک ہے یہ واقعی. پلس آف کورس سب لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, لیکن کئی لوگوں کو میں فالو کر کے پھر انفالو کرتا ہوں کہ مجھے ہی نہیں وہ اچھا لگ رہے ہوتے, اتنے رن آف دا مل ہوتے ہیں. ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں کہ جو پیشنٹ دیکھنا چاہے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. ہم بھی بڑا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, سارے دن میں اتنے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہماری بات, پہلے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہماری بات سنے گا, کون ہمیں اجازت دے گا. ایک تصویر کی بھی اجازت یہاں مشکل ہے نا, پر اگر ہر کوئی ہمیں دے دے نا تو پتہ نہیں ہم اور کیا ڈفرینٹ چیزیں دکھا سکیں جو ہم کرتے ہیں کلینک میں, جو انفارچونیٹلی سب کی پریویسی رکھتے ہوئے نہیں دکھا پاتے. پر آپ جیسے مشینز وغیرہ سب کو دیتے ہیں, کوئی ڈاکٹر آپ کو ایسا کہتا ہے, مطلب مجھے کھلا یہاں بتائیں کہ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ مشین لی ہے, میرا نہیں بتانا کہ میں نے یہ لی ہے, ابھی کسی کو نہیں بتانا, مجھے 6 مہینے یوز کرنے دو پہلے. کچھ ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایکسکلوسیوٹی دے دو شروع میں. ہاں, تو آپ بالکل نہیں بتاتے, وہ 6 مہینے تک آپ کا مشین یوز ہو رہا ہوتا ہے وہاں, کچھ کرنا پڑتا ہے سیریسلی. اور پھر 6 مہینے بعد وہ سامنے آتا ہے مارکیٹ میں کہ وہ, ہاں پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. آف کورس وہ جو کلینک جو بھی مشین ایسی لیتا ہے, اور نیو مشین کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس میں, ہوتا ہی ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی, اور آپ میکسیمم لوگوں کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں نا, جب تک کسی اور کے پاس نہیں ہے. جب تک کسی اور کے پاس نہیں, دوسروں کے پاس آ جاتی ہے تو کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے بہت, تو پھر پرائس وار ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کون سستے میں کر رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ کون سستے میں کر رہا ہے, یہ دیکھیں کون اچھا کر رہا ہے, کون اچھا کر رہا ہے, اور وہ ریزلٹس بتاتے ہیں. وہ ریزلٹس بتاتے ہیں آپ کو, گھوم پھر کر آتے ہیں کہ پیشنٹ بتاتا ہے ایک دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو. بالکل, ایک پیشنٹ سیٹسفائڈ پیشنٹ 10 کو بتاتا ہے, ایک انسیٹسفائڈ پیشنٹ 100 کو بتاتا ہے. سو ٹرو. بڑی مشکل فیل ہے ویسے یہ, بہت آپ لوگ کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ اتنے قسم کے پیشنٹس. اور مجھے لگتا ہے یہ سائیکولوجیکل بھی ہینڈلنگ اس میں انوالوڈ ہے. صرف یہ نہیں کہ پروسیجر کیا, ٹریٹمنٹ کیا, آپ ان کے بہت سارے اور مسائل ہیں, وہ کیوں کرا رہے ہیں, وہ اس کے بعد کیا ہوگا, گھر میں کون کیا بولے گا, بہت سارے ایشوز آتے ہیں. بہت, اور اس طرح کے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, آپ کو کافی لوگ کہتے ہوں گے کہ جب اتنی اچھی مشینز اور آپ سب کو دیتے ہو, اینڈ ایوری بڈی از میکنگ منی اینڈ دیئر نیمز آلسو, خود کیوں نہیں چلواتے,
اپنی فیملی کو کیوں نہیں کہتے بچوں مطلب کو؟ کہ میں کلینک کھولوں؟ ہاں کہ آپ یہ سوال بھی کافی لوگوں نے میرے سے کیا ہے، جی لیکن آئی تھنک ہر بندہ ہر چیز نہیں کر سکتا. کہ سیریسلی میں آپ بھی یہ کبھی دل سوچوں، نہیں ہوا آپ کا؟ کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں ظاہر بات ہے کسی کو ہائر کروں ہائر اور کریں پھر گے. ان کے اوپر ڈپینڈ کروں وہ یا وہ اتنا اچھا ہو. ہوں اگر صرف پیسے بنانے کا چکر ہوتا کہ تو میں بھی اس طرح کی جو چین کلینکس ہیں یہاں بنی ہوئی آپ بھی جانتی ہیں، جی. میں بھی اس طرح کھول پر آپ لیتا. کے بچوں میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ ہاؤ مینی کڈس یو ہیو؟ 3 kids. ہاں میری بیٹی ہے بڑی 28، میرا پھر اوکے. بیٹا ہے 26 اور پھر ایک 15-year-old ڈاٹر. ماشاء اللہ. تو کوئی اس فیلڈ میں نہیں گیا؟ اس فیلڈ میں نہیں، ہماری فیملی میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو کبھی کہا ایمفسائز میں نے کیا کہ پوچھا تھا ان سے کہ ہاں ڈاکٹر بن جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، انٹرسٹ نہیں تھا نہیں تھا ان کا بالکل؟ بالکل نہیں. حالانکہ وہ اگر وہ آپ کے بچوں میں سے کوئی اگر ڈاکٹر پھر ہوتا شاید میں کر لیتا. بہت آپ کو تو بہت اس کی تو آپ اپارچونیٹی اٹھا سکتے تو تھے. آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو انکلائنڈ ہے میں وہ؟ نے تو صرف اپنی خواہش ظاہر کی ہے، پر میرے تینوں بچوں نے کہہ دیا کہ وی آل ول بیکم ڈاکٹرس. ویری تینوں نے نائس، کہہ دیا زبردست. کہ ماما وی ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ بیکمنگ اینی بڈی ایلس ایکسیپٹ اے ڈاکٹر، چاہے وہ ہم کسی بھی فیلڈ میں بنیں گے پر وی ول بیکم نو ڈاکٹر. بڑا والا تو یہ مجھے کہہ دیتا ہے کہ ماما آئی ایم 41 رائٹ ناؤ، تو مجھے کہتا ہے ماما بس یو اونلی ہیو ٹو ورک ٹل یو آر 50 کے بعد امرین روشن ول بیکم سلیمان روشن. صحیح، بہت اچھی بات ہے. تو میں کہتی ہوں کہ او مائی گاڈ یہ تو بلیسنگ ہے. وہ کہتے ہیں ماما یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک ٹل 60. اور واقعی میں نے ایک بات دیکھی ہے، کتنا بھی مجھے پیار ہو کام سے اپنے، کتنا بھی مجھے پیشن ہو، سب کچھ ہو، زندگی کچھ اور بھی ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کو ٹائم دینا، بالکل. بچوں کو ٹائم دینا، ہسبینڈ کو ٹائم دینا، پھر خود کو بھی دینا. ہم خود کو نہیں دے پاتے. آپ کو پتہ ہے، آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ یہ سارے میں لیزرس کر رہا تھا، فیس لفٹنگ کے سب کچھ ہر کسی کو منگا کے دے رہا ہوں، اپنے لیے بھی گھر میں رکھ لوں ایک لیزر جو فیس لفٹ کرے اور مجھے سستا پڑے، کیونکہ یہ بھی بڑی لاکھوں کی چیزیں ہیں. یہ بھی ایک ڈاکٹر نے ویسے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے ایک مشین، وہ پرسنل یوز اپنے لیے، اور وہ صرف اپنا کرتی ہیں. جی. بہت بڑی بات ہے. ہم نام نہیں پوچھیں گے وہ کون سی ڈاکٹر ہے. LED لائٹ ہے جو کہ اچھی چیز ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو بہت گلو، ریڈینس بہت آئے گا. اچھا پر آپ کو خود ماشاء اللہ یہ ساری باتوں کی نالج ہے، آپ ہمیں دیتے رہتے ہو، اور نالج مزید کہ کچھ ایسی مشین سچ میں ہیں جو گھر پہ آپ ٹرینڈ ہو کر سکتے ہو لفٹ. کبھی آپ نے نہیں رکھی؟ جو گھر والی مشین جو ہوم بیسڈ IPLs بھی جی آتے ہیں اور کوئی مائکرو کرنٹ کی بھی آتی ہیں چیزیں، یا اس کی جو ہیئر گروتھ کی آتی ہیں، وہ بہت لو پاورڈ ہوتی ہیں. تو جو یہ سمجھے کہ جی گھر سے ہم نے لے لیا اور اب ہم کلینک جانے کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب میرے پاس لوگ پیشنٹ آتے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے آ کے سب سے پہلے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ خود کو نہیں کچھ کرتی. تو میں کہتی ہوں جی میں کرتی ہوں. تو کہتی ہیں تو خود کو تو کچھ کریں. تو ایسا امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ مطلب آپ کو ہر وقت اٹس اونلی ان دا پکچرز اینڈ دا ویڈیوز کہ ہم تھوڑے تیار ہو کے بات کرتے، ورنہ ہم تو جوڑا باندھ کے سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں. All these patients who walk in the clinic, they want us to look very nice and beautiful all the time. We cannot. ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو ہم مجھے کہتی ہیں پیشنٹس اپنے فیس کو تھوڑا سا لفٹ کر دیں ڈاکٹر مرین. اب میں کہتی ہوں کوشش کروں گی ٹائم نکال کے کروں، اور چھوٹا موٹا تو ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے بڑا کہ لیکن یہ کہ ایستھیٹکس میں اگر آپ ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر ایستھیٹکس میں، بلکہ اس دن ایک دوست ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کے پاس گیا بال لگوانے، تو اس سرجن کے اپنے بال نہیں تھے. ہاں تو وہ اس نے پوچھا سر آپ نے نہیں کبھی سوچا بال لگوانے کا؟ اچھا اس کے اپنے نہیں تھے. ایسا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں منیمم چیزیں تو کچھ کرانی چاہیے ٹو لک نائس، ایج گریسفلی. یہ کوئی اس میں اب وہ نہیں، وہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم کسی کو پتہ نہ چلے. اور یہ مجھے لگتا ہے امبریس کرنا چاہیے دیکھیے رائٹ ٹائم پہ، رائٹ ٹائم پہ. اور مطلب اس میں کیا ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ اگر کسی نے بول دیا میں نے تھوڑا فلر بوٹاکس کرایا ہے، یا ایگزوزومس کرائے ہیں، یا ہائفو کرایا ہے، یا کوئی مائکرو نیڈلنگ کرایا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور یہ نہیں کہ آپ اور میں کرتے ہیں تو اس لیے کہہ رہے ہیں. حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہسبینڈ اندر ہی اندر یہ نوٹس کرنا شروع کر دے کہ میری بیوی ابھی تھوڑی سی بوڑھی ہو رہی ہے، یا اس کے بہت رنکلز آ رہے ہیں، اور وہ کہے نہیں اس کے احترام میں، اور بیوی محسوس کرنے لگ جائے کہ ایسے ہی وائس ورسا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اب تو یار ایج کر رہا ہے اور ڈارک سرکلز بھی ہو رہے ہیں، تو بال بھی کم ہو رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں ان کی اس تھاٹ سے پہلے ہی ہر لڑکے کو اور لڑکی کو خود ہی اپنے اندر ایک سیلف لو ہونا چاہیے، اپنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اب
کچھ نہ کچھ ڈروپ ہو رہا ہے چہرے پہ, اور اب جا کے میں کچھ نہ کچھ کراؤں. میرے خیال ایک دوسرے کو بول دینا چاہیے, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو پھر پھڈے ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو اگر بول دیا, مطلب وائف اینڈ ہسبینڈ کین نیور ایون امیجن کہ میرا اسپاؤس مجھے یہ بولے گا کہ تم میں یہ پرابلم آ گیا. آئی تھنک وہ لاسٹ لوگ ہوتے ہوں گے جو بولتے مجھے ہوں لگتا گے. ہے چھپکی سب کرا لیتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. پر ایسے بہت ساری مجھے خوشی ہوتی ہے, کپلز آتے ہیں 50+, 60+, جو وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری اینیورسری ہے اور آج ڈاکٹر امرین ہمارا ایکزوزوم یا ہمارا ایسا کچھ کر دیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ میرے دیکھ خیال کر. اس کو اوپن کرنا چاہیے. مطلب اچھی بات ہے کہ ایک فیکٹ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتہ ہاں جی, کہ نہیں ہو رہی, لیکن یہ ہے کہ اس کو ہیلدی وے میں اگر لیا جائے اور جتنی بات کریں اتنا لوگوں کو پتہ چلے گا, اویئرنیس بڑھے گی جی. اور لوگ شاید بچیں برے ٹریٹمنٹ سے اور بری جگہوں سے. ہمیں کافی لوگوں نے یہ کہا کہ غضنفر رؤف کو بلائیں, غضنفر رؤف کو بلائیں, تو یہ ایک ڈیمانڈ پہ آپ ہمارے پاس آئے ہو. تھینک یو سو مچ. دیر آر سو مینی کویسچنس پیپل وانٹ ٹو نو, کہ جس میں سے صرف 2-4 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہر چیز تو نہیں پوچھ سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کچھ آنے والا ہے جو کہ جیسے مومی میک اوور کے لیے ایک سرجری کے تھرو جانا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ایسا کچھ سچ میں آنے والا ہے جو بیلی کو اندر کرے, جو بہت سارا نکلا ہوا پیٹ اندر کر سکے؟ 2-3 چیزیں ہیں جس سے اگر لائپوسیکشن نہیں کرنا تو پھر 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک جس کو فیٹ فریزنگ کہتے ہیں, کرائیولیپولیسس بھی کہتے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ڈیوائسز ہیں لوگوں کے پاس وہ اچھی نہیں ہیں, تو وہ کام نہیں کرتی. پر ویسے مشینوں کو آپ نے جانا ہے کہ مشینوں سے ہوتا ہے؟ میں نے خود بھی کرایا ہوا ہے. جی, آپ نے کرایا؟ اور میں نے 2-3 دفعہ کرایا ہے اور مجھے ریڈکشن فیل ہوا تھا. کتنا انچز کا فرق فیل ہوا آپ کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک میں 2 سے 3 انچ ہو جائے گا. بہت ویریبل ہے, کچھ پہ زیادہ فرق پڑے گا, کچھ پہ کم. اسی طرح جیسے کہ ایون گلوٹیتھائون سے کچھ کو زیادہ فیئرنیس ملتی ہے, کچھ کو کم. سملرلی وتھ ہائفو, سملرلی وتھ ایوری تھنگ. سو انچز میں کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہیے, گارنٹی نہیں کرنی چاہیے, نمبر نہیں دینا چاہیے. بس فرق پڑتا ہے, بس یہ آپ بول دیں کہ بٹوین 20-25% ریڈکشن ہوگی. پر آپ نے دیکھا ہے کہ فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو یہ مشینز بنا رہی ہیں. سیکنڈلی پھر آپ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فیٹ لائپولیسس کا کوئی سیرم انٹروڈیوس کریں, انجیکٹ کریں, وہ بھی فیٹ سیلس کو ڈیفلیٹ کرتا ہے, ختم تو نہیں کرتا, ڈیفلیٹ کرتا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ آج کل ریڈیو فریکوینسی اور EMS کی بہت ساری ڈیوائسز آ گئی ہیں جو مسلس اسکلپٹ کرتا ہے. اسپیشلی ایسی بہت لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں 35-40+, جن کے تھائز میں ایکسیسو ایسا فیٹ ہے جو کہ انہوں نے سارے یہ کرا لیے, لیپلیٹنگ انجیکشنس کرا لیے سارے, ان سے نہیں فرق پڑ رہا. سیلولائٹ کی بات کریں یا فیٹ؟ جسٹ اٹس اباؤٹ دا فیٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیٹ. کہ کیا وہ فیٹ ریڈیوس کرنے کے لیے کیا مشینز اور آئیں گی ابھی 2025 میں؟ آئی تھنک آئیڈیلی تو لائپوسیکشن گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. مطلب اگر آپ کا فیٹ ہے تو ڈرتی ہیں نا لوگ جو نہیں کرانا چاہتے, وہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں صرف آپ لوگ مشینز آپ لوگ رکھتے ہو, ہمیں مشینز کے تھرو کرو. اور اصل میں ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ پروسیجر کا نام خراب تب ہوتا ہے جب کیسز خراب ہوتے ہیں, اور جب انکوالیفائڈ ڈاکٹرز یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اور برے کیسز سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ ڈر جاتے ہیں, اس پروسیجر سے ہی ڈر جاتے ہیں. تو نان سرجیکل میں لمیٹیشن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کریں اور لائپوسیکشن جیسے ریزلٹس ملیں. اور کنٹینیوس ایفرٹ ہے, مطلب بار بار کریں, کئی دفعہ کرنا آپ کو پڑے گا, تو کم ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی, ایسا نہیں ہے, لیکن ود دا رائٹ پروڈکٹ. آپ اتنے ڈیئرنگ انسان ہو آئی مسٹ سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے آپ اپنے پیج پہ لگا دیتے ہیں. ہاں, اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگتا. پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ مطلب میں کیا کر سکتا ہوں اس چیز کے لیے, جب کہ یہاں کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, پیشنٹ جل بھی جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی, تو مجھے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں بیڈ کاپ والا رول ادا کر رہا ہوں یا کچھ میں سوشل پولیس ہوں, لیکن مجھے بس میرے سے نہیں رہا جاتا, پھر میں بغیر نام لیے تو لگا دیتا ہوں. پر یہ مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ اگر کچھ ان ایتھیکل چل رہا ہے تو غضنفر کے پیج پہ جا کے دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ ان ایتھیکل ہے تو ان کے پاس رپورٹ ہوگی. بس بڑا تھوڑا اسمارٹلی وداؤٹ کسی کا نام لیے ہوئے میں اس پہ کچھ نہ کچھ ہنٹس دے دیتا ہوں کہ دیکھیں اس مشین کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے, یا یہ نہ کرائیں, یا یہ چیزیں پوچھ لیں پہلے ڈاکٹر سے, یا دیکھ لیں سارا. بالکل, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا تو آپ کے اسکرین شاٹ لے کر آتے ہیں. اچھا, کہ دیکھیں یہ پروفائلوں کا بتا رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ایسی کافی چیزیں جو آپ
even if you're not selling them, but if you are promoting them, people come to us for shampoos, पता नहीं क्या क्या स्क्रीन शॉट्स देखे कि इसको आप जानते हैं कि गज़नफर का, मैं कहती हूँ गज़नफर का है तो ऑथेंटिक है, लिटरली हमारा भी स्टैम्प लगता है। मुझे वो शौक बहुत है, मुझे जैसे आपको पता है नैड आजकल बहुत फेमस है जी, तो नैड जो लोग बेच रहे थे इससे पहले वो नैड नहीं है। ओके। और बस वही है कि लोगों को जो भी मिलता है वो लगा देते हैं, ये इस तरह होना नहीं चाहिए। तो मेरा दिल होता है कि नई चीज़ें प्रमोट करूँ, नई चीज़ें ढूंढूँ सबसे पहले। मुझे बहुत इसी चीज़ का मुझे शौक है। तो प्लीज़ बताएं 2025 में क्या नया ला रहे हैं आप? देखें वो अभी 2-3 चीज़ें नहीं हैं। एक पता नहीं आपने सुना होगा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वो जो चेयर्स हैं, जी जी जी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप कौन सी ला रहे हैं हमें वो देखनी पड़ेगी, हम तो आपसे लेते हैं तो हमें देखना इंशाल्लाह आपको, बल्कि कि एक आप हमारा कौन सी एक ला रहे हैं। मशीन आजकल लोगों को दी जा रही है फॉर ट्रायल, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को, तो वो मैं आपको ज़रूर देता हूँ नेक्स्ट। आप ठीक है। सबको फ्री करें मेरी तरफ से, ठीक है, डोंट चार्ज ठीक है। एनीथिंग। देखिए यहाँ पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि फ्री करें तो मतलब इनका मशीन आएगा और मैं फ्री करूँगी, ये बात को रिकॉर्ड कर लें। तो बस थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत मैंने टाइम लिया। Thank you. और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मैसेज आपको देना हो सारे एस्थेटिक फिजिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट को जो आपके फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और इवन ऑल दोज पीपल हु आर रनिंग सैलॉन्स? मैं समझता हूँ एक ही तरीका है टू ग्रोथ, एक ही सिर्फ तरीका है, वो है गो टूवर्ड्स क्वालिटी। क्योंकि जब क्वालिटी आप छोड़ते हैं ना, फिर आप कॉस्ट कटिंग किस लेवल तक जाके करेंगे। आप ग्रो नहीं कर सकते। आप कुछ टाइम के लिए लोगों को फूल कर सकते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर सकते। तो क्वालिटी करें, बेशक अगर बजट नहीं है तो एक मशीन ले लें बजाय 3-4 लेने के, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी रेपुटेशन, अपना नाम बनाएं। नाम बनेगा, आप सही चीज़ करेंगे नाम बनेगा, सिर्फ टाइम की बात है। जल्दी में जब कोई करता है कि बस जल्दी कर लें तो वो कि सब कुछ आ जाए क्लिनिक में, कि सब कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो टाइम लगता है, हर बिजनेस में टाइम लगता है, हर इंडस्ट्री में टाइम लगता है लोगों को, तो बस टाइम लें बट क्वालिटी को ना छोड़ें। ये मेरा टेक होम मैसेज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मैं भी ये सबको कहती हूँ कि आज की बात को भी हम यहीं ख़त्म करेंगे ये कहते हुए कि सिर्फ क्वालिटी को और अपनी मेहनत को साथ लगा के रखो। बी लॉयल टू योर पेशेंट्स, जो आप उनके लिए काम कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी लॉयल विद द प्रोडक्ट, विद द क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग टू देम, एंड देन यू जस्ट वेट, देन अल्लाह हेल्प्स यू आउट। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर पेशेंट, Yes, मतलब yes. ट्रांसपेरेंट रहे, उनको बताएं भाई ये वाला प्रोडक्ट भी है, ये इतने का है, हाँ, ये वाली यूरोपियन ये इतने का है, ये वाला अमेरिकन ये इतने का, फिर उनकी मर्जी है। अब मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप इस रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद तक कुछ ले आएँ, ताकि एक और पॉडकास्ट में हम आपकी मशीन के साथ यहाँ बैठे हुए हों। इंशाल्लाह। और मुझे लगता है हर साल आपको कुछ जो भी ट्रेंड है, इंडस्ट्री ट्रेंड है, उसके साथ चलें, हाँ, और लोगों को भी वो दें, फ़ायदा दें कि मेरा क्या कुछ ये है। ख़ास ये पॉडकास्ट करने का मकसद और ये एमरलिन चैनल का मकसद और ये सब चीज़ें किसी को बताए पूछे बगैर भी मैं ये बताती हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर अपनी इतनी बिजी स्केड्यूल से मैं एक दिन महीने का निकालती हूँ किसी एक अपने गेस्ट के लिए। वो इस तरह इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आप सब लोगों के भी रिव्यूज़, क्योंकि हम तो ऐसे ही घर में पूरा दिन सारा दिन काम करके घर आकर सोकर सुबह उठकर दोबारा सेम रूटीन पे जाते हैं, पर हम ये अंदर अंदर सोच रहे होते हैं कि बाकी जो भी हमारे फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, जैसे आप हो गए और ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देते हैं, एंड देन डॉक्टर्स हमारे जो कलीग्स हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हमारी एक अपनी भी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए जिसमें बैठ के हम ये डिस्कस करें कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए क्या बेटरमेंट हो सकती है फॉर ऑल द पेशेंट्स जो हु आर सफरिंग, जैसे विथ मिलाज्मा, विथ सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट बीन ट्रीटेड प्रॉपरली। तो हमें सबको आपस में बैठना चाहिए, शेयर करनी चाहिए नॉलेज, शेयर करनी चाहिए। कोई But ना गलती के भी हुई है तो छुपाएं। शेयर करनी चाहिए, ना के छुपाएं। बिल्कुल कोई गलती भी हो तो वो शेयर करनी चाहिए कि देखिए ये मुझसे मेरे पेशेंट की मेरे से यूँ गलती हुई है, अब आप लोग ख्याल रखना कि आप लोग ये ना करें, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा और point। बस यही, और ये एक पेज है ही इसके लिए कि हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में कि ब्यूटी लोगों के लिए क्या है, हर कोई ब्यूटी को किस अंदाज से देखता है, क्या सिर्फ शक्ल सूरत होती है ब्यूटी, इनर ब्यूटी होती है, क्या सिर्फ रंगत से होता है, या एक नेचर भी होती है, ये किसी के, मैं कहती हूँ कि किसी के वजूद से भी आपको प्यार होता है, चाहे वो काला हो, चाहे वो प्यारा ना दिखता हो, पर उसका वजूद इतना प्यारा होता है, उसका बैठना, उसका आपके साथ होना आपको एक मुकम्मल होने की एक मतलब एक जो आपके अंदर कमी होती है ना उसको मुकम्मल कर देता है। तो आई बिलीव कि जो ब्यूटी और ये हम सब जो सोचते हैं, एक प्यारे वजूद का आपके साथ होना एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आउटर ब्यूटी ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करती है, लेकिन इनर ब्यूटी जो है वो असल है। हाँ, हकीकत है, हकीकत है। थैंक यू सो मच गज़नफर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।